السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، جماعت ہفتم مضمون اردو، عنوان فرسٹ ٹرم اہم ایسے کا ایک جائزہ، ایک مختصر نچوڑ۔ اس حوالے سے آپ کا ٹیچر مفتی مطیع اللہ آپ سے مخاطب ہے۔ داغدار مت کہو سب داغدار ہے، داغدار مت کہو سب داغدار ہے، بے داغ وہی ذات ہے جو سب کا پروردگار ہے۔ تو چلیے جی بیٹا، آج ہم بات کرتے ہیں اسم معرفہ پر۔ اسم معرفہ کی تعریف کیا ہے اور اس کی اقسام کتنے ہیں اور اقسام کون کون سے ہیں؟ ٹھیک ہے بیٹا، تو سب سے پہلے اسم معرفہ کی تعریف ملاحظہ فرمائیے۔ اسم معرفہ وہ اسم جو کسی خاص چیز، شخص یا جگہ کے نام کو ظاہر کرے، جو کسی خاص چیز، شخص یا جگہ کے نام کو ظاہر کرے، اس کو اسم خاص بھی کہتے ہیں اور اس میں معرفہ بھی کہتے ہیں۔ مثلا دریا سندھ، علامہ محمد اقبال، لاہور، پشاور، کراچی وغیرہ وغیرہ، یہ اسماء معرفہ ہے۔ اسم معرفہ کی 4 اقسام ہیں۔ نمبر 1، اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول۔ یہ 4 اقسام ہے اسم معرفہ کی۔ اسم علم وہ اسم جو کسی خاص شخص کے نام کو ظاہر کرے علامت کے طور پر، اس کو اسم علم کہتے ہیں۔ جیسے قائد اعظم، شمس العلماء، ابن مریم وغیرہ، یہ اسماء اعلام ہے، اسم علم ہے۔ دوسری قسم اسم ضمیر۔ اسم ضمیر وہ لفظ ہوتا ہے جو کسی شخص یا چیز کے نام کی جگہ استعمال ہو، تاکہ بار بار نام نہ دہرانا پڑے۔ نام نہ بار بار، اگر آپ ایک نام کو بار بار دہرائیں گے تو یہ اردو ادب اور گرامر کے خلاف ہے، کلام غیر فصیح اور غیر بلیغ بن جاتا ہے۔ تو ایک اسم پہلی مرتبہ ذکر کیا جاتا ہے، بعد میں جب اس کا تذکر آتا ہے تو اس نام کی بجائے اس کی طرف لوٹنے والی ضمیر کو اس کا اعادہ کیا جاتا ہے۔ جی بیٹا، دوسری قسم اسم اشارہ۔ اسم اشارہ کی تعریف کیا ہے؟ اسم اشارہ وہ لفظ ہوتا ہے جس سے کسی چیز یا شخص کی طرف اشارہ کیا جائے۔ مثال آپ دیکھیے، وہ کتاب اچھی ہے، یہ میرا دوست ہے، وہ پہاڑ اونچا ہے۔ اس میں وہ، میرا، پہاڑ، یہ اسم اشارہ ہے، اور کتاب، دوست اور پہاڑ وہ مشار الیہ ہے۔ جی بیٹا، اس میں اسم علم کی تعریف آپ نے پڑھ لی۔ آگے اسم علم کی کتنے قسمیں ہیں؟ تو اسم علم کی 5 اقسام ہے۔ کتنے اقسام ہیں بیٹا؟ 5۔ خطاب، لقب، تخلص، عرف، کنیت، یہ 5 اقسام ہیں اسم علم کی۔ خطاب وہ اعزازی نام ہے جو قوم یا حکومت کی طرف سے کسی شخص کو اس کے علمی یا قومی خدمات کے صلے میں دیا جاتا ہے۔ خطاب کبھی تو کسی نام اور کبھی طبقہ کی صورت میں دیا جاتا ہے، مثلا سر، نواب، شمس العلماء، ستار امتیاز، نشان حیدر، ہلال پاکستان وغیرہ وغیرہ۔ لقب وہ نام ہے جو کسی خاص خوبی یا وصف کی وجہ سے لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے۔
جیسے موسیٰ علیہ السلام کا لقب اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کی وجہ سے کلیم اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل کا لقب ذبیح اللہ، نوح علیہ السلام کا آدم ثانی ہے۔ عرف وہ نام ہے جو پیار یا حقارت کی وجہ سے مشہور ہو جائے، جیسے نعمان سے نومی، افتخار سے افتر، مصباح سے مسو، یا فضل دین سے فضل، گلاب خان سے گلابو وغیرہ وغیرہ۔ کنیت وہ نام ہے جو ماں باپ، بیٹے بیٹی یا کسی اور نسبت سے پکارا جائے، مثلا ابو القاسم، قاسم کا باپ، ابو تراب، ام آمنہ خان، ابن مریم۔ تخلص وہ مختصر نام ہے جو شاعر اپنے اشعار میں اصلی نام کی بجائے استعمال کرتا ہے، مثلا اقبال، غالب، حالی، میر، یہ سارے اسماء تخلص ہیں۔ آگے بیٹا ایک اصطلاح ہے متلازم یا گروہی الفاظ۔ متلازم کا معنی ہے ایک دوسرے کے لیے لازم، اور اس کی اصطلاحی تعریف ہے ایسے الفاظ جس کو زبان پر لاتے ہی ان سے متعلقہ اور بہت سے دیگر الفاظ ذہن میں آ جائے، انہیں متلازم یا گروہی الفاظ کہتے ہیں۔ مثلا اب دیکھیے زمین ہے، جیسے ہم نے زمین کے بارے میں سوچا یا زمین کا تلفظ کیا تو زمین سے متعلقہ دیگر چیزیں ہمارے ذہن میں خود بخود آ جاتے ہیں، مثلا کہ پودے، درخت، پہاڑ، دریا، جنگلات۔ اسی طرح اسکول کے بارے میں جب ہم سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں اس سے متعلق دیگر الفاظ خود بخود ذہن میں آ جاتے ہیں، مثلا اسکول سے طالب علم، کمرہ جماعت، استاذ، بورڈ، چاک وغیرہ۔ جب ہم بازار کے بارے میں سوچتے ہیں تو اس سے متعلق الفاظ دکانیں، گاہک، دکاندار، سامان، سواریاں وغیرہ ذہن میں وہ آ جاتے ہیں۔ آگے عید کا لفظ، جب ہم عید کا لفظ سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں اس سے متعلق الفاظ خوشیاں، نئے کپڑے، نئے جوتے، سویاں، عیدی وغیرہ ذہن میں خود بخود آ جاتے ہیں۔ جی بیٹا آگے متشابہ الفاظ۔ متشابہ الفاظ لفظی معنی ہے ملے جلے الفاظ، ایک جیسے الفاظ۔ متشابہ الفاظ کسے کہتے ہیں؟ اس کی کتنے قسمیں ہیں؟ اردو زبان میں بہت سے ایسے الفاظ ہیں جن کی آواز تو ایک جیسی ہے مگر ان کے معنی اور املا ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، جیسے عارض عین ر ضاد اور عارض الف ر ضاد۔ دیکھیں یہ الفاظ ہے، یہ ایک جیسی آواز رکھتے ہیں لیکن اس کا املا بھی اور اس کا مادہ بھی اور معنی مختلف ہے۔ اسی طرح بہت سے ایسے الفاظ ہیں جن کی آواز اور املا ایک جیسا ہوتے ہیں مگر معنی مختلف ہوتے ہیں، جیسے کان اور کان۔ تو متشابہ الفاظ ایسے الفاظ جو ایک ہی طرح پڑھے لکھے جاتے ہیں۔ اس کی پھر دو قسمیں ہیں، متشابہ بلحاظ آواز۔ متشابہ بلحاظ آواز یعنی ایسے الفاظ جو ایک ہی طرح پڑھے جاتے ہیں، ایک ہی طرح آواز رکھتا ہو، البتہ ہجے، مادہ اور معنی مختلف ہو۔ اسی طرح متشابہ دوسری قسم ہے متشابہ بلحاظ املا، یعنی وہ الفاظ جو ایک ہی طرح لکھے پڑھے جاتے ہو، مات اور ہجے ایک ہو البتہ معنی مختلف ہو۔ مثالیں ملاحظہ فرمائیے۔ وہ الفاظ جو آواز یا املا کے لحاظ سے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہو متشابہ الفاظ کہلاتے ہیں، یعنی آواز سیم ہو، مادہ اور ہجے اور معنی مختلف ہو، اس کو متشابہ بلحاظ آواز کہتے ہیں۔ مثلا عام، الف مت آ میم، عام، عین الف میم، عام۔ آواز ایک ہے لیکن ایک بل ہے اور دوسرا خاص کا مقابل خاص کا ایک ضد والا لفظ ہے۔ اسی طرح علم، الف میم علم اور عین لام میم علم، آواز ایک ہے لیکن مادہ و معنی مختلف ہے، علم درد اور علم جھنڈا، نشانی، علامت۔ اسی طرح اثر، اصل، الف سی را ری اثر اور عین صاد را ری اثر، آواز سیم ہے لیکن مادہ و معنی مختلف ہے، اثر نشانی اور اثر جو وقت ہے مغرب سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے اس کو اثر کہا جاتا ہے۔ صدا، صاد دال الف، صدا سین دال الف، صدا ایک آواز کو کہتے ہیں، صدا ہمیشہ کے معنی میں ہوتا ہے۔ زن، زین زن، زن اور ضواد نون زن، یہ پہلے زن کا معنی ہے لڑکی، عورت، بیٹی، اور زن کا معنی ضواد کے ساتھ گمان کے معنی میں آتا ہے۔
بصر بی سواد را رے بصر اس کا معنی بینائی دیکھنا، اور بی سین رے اس کا معنی گزارنا، زندگی گزارنا۔ اسی طرح ہجر ہے جیم رے ہجر، اور چھوٹی یہ جو ہے جیم رے ہجر، اس کو یہ جدائی اور چھوڑنے کے معنی میں ہے۔ عمل عین میم لام عمل اور الف میم لام عمل آواز سیم ہے لیکن معنی مختلف ہے۔ ایک کام کو کہتے ہیں، کسی کام کو وجود میں لانا، اور دوسرا امید کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح نظر نون زیر رے نظر اور نون زواد رے نظر، دونوں کا معنی کیا ہے؟ مختلف ہے۔ ایک کا معنی زوی کے ساتھ دیکھنا، اور نظر کا معنی منت ماننا۔ جی اس طرح نصب نون سین بے نصب اور نون سواد بے نصب، آواز سیم ہے لیکن معنی مختلف ہے۔ نصب کا معنی سلسلہ خاندان اور جو خون کا رشتہ ہو، نصب اس کا معنی کھڑا کر دینا، لگا دینا۔ اسی طرح الف ری زواد عرض کا معنی ہے زمین، اور عین ری زواد اس کا معنی ہے درخواست، پیشکش۔ دونوں کا الگ معنی ہے لیکن آواز سیم ہے۔ ہے الف لام حال ایک کشادہ کمرے کو کہا جاتا ہے، اور ہے الف لام حال موجودہ جو زمانہ ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ دانا دال الف نون الف نا دانا، اور دال الف نون ہا دانا، آواز سیم، مادہ اور معنی مختلف ہے۔ پہلا دانا عقل مند کو کہا جاتا ہے، دوسرا دانا اناج وغیرہ کا جو دانا ہوتا ہے۔ شعر شین عین رے شعر، اور شین یہ ری شعر، آواز سیم ہے لیکن مادہ معنی مختلف ہے۔ پہلا وہ کلامی موضوع کا ایک اصطلاح ہے، اور شین ری شعر یہ ایک حیوانی مفترس چیل پار والے جانور کو کہا جاتا ہے۔ جی بیٹا دوسری قسم جو جسے متشابہ بلحاظ املا کہا جاتا ہے، اس کو زمانہ الفاظ بھی کہتے ہیں۔ ایسے الفاظ جو ایک ہی طرح ایک جیسے پڑھے لکھے جاتے ہیں، ماد و ہجے ایک ہو لیکن معنی مختلف ہو، جیسے بے الف را بار، بے الف را بار بار۔ دیکھو بیٹا دو الفاظ ہے، مادہ ہجے اور ایک ہے، آواز بھی ایک ہے، لکھا بھی پڑھا بھی ایک جیسا ہے لیکن معنی مختلف ہے۔ پہلی بار کیا ہے؟ پہلی بار مرتبہ کے معنی میں کہتے ہیں آتا ہے، اور دوسری بار بوجھ کے معنی میں آتا ہے۔ تاریخ مادہ اور ہجے ایک ہے، معنی مختلف ہے۔ تاریخ جو ڈیٹ ہم لکھتے ہیں اس کو تاریخ کہا جاتا ہے۔ تاریخ دوسرا تاریخ ایک ماضی کا گزرے ہوئے زمانے کا ایک ریکارڈ، اس کو ہسٹری اس کو کہا جاتا ہے۔ ادا الف دال الف دا ادا، دونوں معنی مادہ ہجے ایک ہے، معنی مختلف ہے۔ ادا کا معنی ہے ناز نخرے کرنا، اور دوسرا معنی ادا کا معنی ہے ادائیگی کرنا۔ کاف الف نون کان، اور اسی طرح کاف الف نون کان، ایک کان جسم کے حصے کو کہا جاتا ہے، دوسرا کان یہ مدنیات کو کہا جاتا ہے۔ سونا سین واو نون الف نا سونا، ایک سونا نیند آرام کو کہا جاتا ہے، اور دوسرا سونا جو قیمتی دھات ہے گولڈن اسے کہا جاتا ہے۔ اسی طرح شام شام ایک پل کا نام بھی ہے، اور کیا ہے؟ ایک وقت کا نام بھی ہے، اور مالٹا ایک پل کا نام بھی ہے، اور مالٹا ایک جزیرے کا نام بھی ہے۔ ہار شکست کو بھی کہا جاتا ہے، ہار گلے کے زیورات کو بھی کہا جاتا ہے۔ جی بیٹا یہ چند گرامر کے فرسٹ ٹرم کے ایسلو کے گرامر کے اہم اصطلاحات تھے اور اہم موضوعات تھی۔ امید ہے آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ کوشش کریں سمجھنے کی، مزید اگر کوئی دقت دشواری ہو تو آپ ہم وقت آپ کا ٹیچر آپ کے لیے حاضر خدمت رہے گا، آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جی بیٹا اس کے ساتھ ہم اپنے کلاس کو ختم کرتے ہیں۔ والسلام۔